آپ کبھی حضور کی مقدس سیرت کو دیکھیں، ایک شخص ملنے آیا ہے اور وہ حضور کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، تو کریم محبوب فرماتے ہیں کیوں ڈرتا ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے۔ عرب کے سردار بڑے سخت ہوتے تھے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ناراض ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے۔ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے انداز میں محبت پیدا کر دی، ان کو اس طرح کا شعور دیا۔ کس کس سے پیار کیا میرے نبی پاک، کس کس؟ ہمارے اپنے نا اب ہمیں دکھ نہیں بتاتے، ویسے بھی ہم دکھوں کے یار بھی نہیں، سکھوں کے یار ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گدا لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ لوگ نا دوستیاں سکھوں کے ٹائم رکھتے ہیں، مزاج ہوتا ہے قوم کا۔ یہ اگر ہم دکھ سننے لگ جائیں نا اپنوں کے، تو یہ پاگل خانے بھرتے جا رہے ہیں، یہ پاگل خانے ویسے ختم ہو جائیں۔ ہم تو ماں باپ کے پاس اس طرح جاتے ہیں جیسے رات کو ڈاکٹر جاتا ہے نا MBBS وارڈ میں، وہ جا کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے، کچھ چیز تو نہیں چاہیے، کچھ کھانا تو نہیں۔ اس طرح ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں۔ 15 منٹ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا پوچھنے آئے، دوائیاں بدلنے آئے؟ ان کے پاس بیٹھ، ان سے دو پیار کی باتیں کر۔ تجھے پتہ نہیں جب تو چھوٹا تھا تو تو ایسے ایسے سوال کرتا تھا جن کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور تیری ماں نہ اس کا کبھی سر دکھا تھا تیری باتوں سے، نہ کبھی تلخ ہوئی تھی، اور تیرے باپ کا دل لگتا تھا جب وہ رات کو تھک کے آتا تھا اور تو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو تھکن اترتی، اور آج تو چند منٹ ان کو دینے کو تیار نہیں۔ دکھ سنے جائیں، اپنوں کی بات سنی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ ہم پہلے تو ہم بچوں سے کہتے تھے نا مہربانی کریں ذرا موبائل کم استعمال کریں، اور جب قریب آیا تو محبوب نے تھپکی دی، اس نے پہلے قدم چومے نبی پاک، پھر حضور کے کان میں کوئی بات کی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں میں نے آنسو چمکتے دیکھے، کہاں ہے اس کا مالک، بلاؤ نا۔ وہ شخص حاضر ہوا تو محبوب فرمانے لگے یہ تمہاری شکایت کر رہا، یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، کھانا چارہ اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے، میں تکلیف میں ہوں۔ حضور فرمانے لگے تو اس کے معاملے میں رب سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈر۔ وہ دوستو ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جن کو جانور بھی دکھ سنا جاتے، جانور بھی دکھ، پگلا دیوانہ آدمی، سب کو نہیں پتا ہوتا وہ چھوڑیں گے یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ اپنے بچے جو لوگوں کے اپنے حضور کے پاس آئے؟ خدا را اسے تقریر نہ سمجھنا، میں تو آپ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بات کرنی ہے اس لیے نہ کرنے دو نا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، مجھے بات سننے دو۔ جانے لگی تو کریم فرمانے لگے کسی کی پرواہ نہ کرنا، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، میں تمہاری بات سنوں گا۔ دوستو اپنے ماحول سے گھٹن کو نکالیں، اپنے لہجوں سے۔ میں وہ ایک دوست بچے کو دم کرانے، میں نے ان سے کہا کہ اس کے سامنے آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں ادا کر، اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، ضد کرتا بھی ہے، تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا۔ ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے، اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے۔ یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں۔ ضدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتا ہے تو اپنی قبریں پہنا ہے، تو میں اپنی قبریں پہنا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا،
بلکہ بعض لوگ تو یہاں کو کتنے کھڑنے نہیں انہیں پیسے مسیطے بھی آیا کر بھئی آپ تو پیسوں سے کیا لگے، آپ سیدھی سیدھی مجھے بتائیں جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ ٹیلی فون کیا دوست کو، جناب ملنا تھا، وہ کہتا تو حکم کر کی گل، کہتا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے۔ او بھائی بتا کیا بات ہے، میں دیر سے آؤں گا، کہتا 2 بجے بھی آیا تو بات ٹیلی فون والی نہیں۔ اسے اکیلے میں ملنا ہے، پھر اس کے سامنے رونا ہے، پوری مجبوری سنانی ہے، پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے باقی کوئی بھی نہیں، سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے تھے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا، گویا تھا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی، ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی، معاذ اللہ لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اس نوجوان کی آواز کان میں گئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ دی، بس میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، ٹھنڈی آہ لی، پتہ کیا فرمایا، کہنے لگے بیٹے کی بچے کی آواز کتنی سونی ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور، کتنی سونی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا، کیا ہوا، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگے اور لوگوں سچ بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، میرے جیسے آدمی کے بارے میں، او سون ہے تے رج کے سون ہے تے سون ہے جویں سویرا تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا جویں ہنیرا، اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے لیے یہ کہہ گئے، کہا ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے، وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان، چند منٹ سکتے میں رہے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے، میں نے کہا سختی ہوگی پر شدہ علی الکفار، لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے، خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں، اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں، اچھا سوچیں، اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا، محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا، گھر میں کوئی پریشان، لوگوں کو گنجائش دیں، لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں، محبتوں کو فروغ دیں۔ جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، قرار پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے۔ وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا، تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے، فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا، کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا، جوتے تو میل ہی جائیں گے۔ یہ ہے آپ اپنے دارالعلوم کے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی جمعے والے دن، تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں، اور اتنے ہونے بھی چاہیے، پھر نظر نہیں لگتی بندے کو۔ تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف، تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا اس ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو، ان 2 کو چھوڑو، ان کو ذہن سے نکال لو، جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو، ان کو سامنے رکھ کے گفتگو، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں، ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو۔ آپ نے ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا، ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا، ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، سمجھے ہیں ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے، طبیعت سے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں، تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا، لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں، کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں۔ اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والد صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، بارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ والہانہ پن، شوق۔ آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے۔ مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں یہ تو دین ہے، بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ کہہ کے بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے، انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے صحابہ کی تو ہر بات میں ذوق۔ حضور نے گھوڑا خرید لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تو نے تو مہنگا بیچا ہے، اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا۔ محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو، کہنے لگا کس بات کے؟ فرمایا تم نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کب بیچا ہے، کیا بات ہے؟
تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑھی، تکرار ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ بعض اوقات آپ نے پنچایت دیکھی ہوگی، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو، پہیلی بنا لیتے ہیں، کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ انج بھی کچھ بندے نے جڑے کہنے نے میں بڑے مولویوں نے پوچھا میرا ہونا مسئلہ نہیں حل کیتا، نہیں ہسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہستے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سلجھنا پہیلی ہوتی، ایک پہیلی یاد کر لیتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے، وہ بھائی غلام غلامی کرتا ہے، حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلام کو حکمتیں تو نہیں نہ پوچھا کرتے، تو غلامی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گھوڑا دے دو، تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی، اس نے ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچایت جیتا کرتے، اس نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا۔ اس نے مطالبہ کر دیا، وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا، محبوب کریم ہے یا موجودی ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ اونچا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا، میری بات کو سمجھیے گا اور اس پر غور کیجیے گا، ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے۔ یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے، لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے، ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے آپ نے؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا، بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ، اور یہ بات وہی نہیں، صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، چل بینڈ باجا نہ بجانا، کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا۔ او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے، اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے۔ وہ خاندان کیسے آ گیا، مشورہ کیسے آ گیا، بیٹا کیسے سامنے آ گیا، برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں، جلا ڈالو۔ اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے، نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ اس کی بات پوری ہو گئی، اسے پیسے دیے گئے، وہ گھر چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، نبی پاک سے رشتہ، بس تھوڑی سی نا توجہ کریں، اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں، اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں۔ حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں سارے، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا۔ تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی، تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں، محبوب آپ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ سانو قید سجن دا کہنا ہے، سانو قید سجن دا کہنا ہے، سانو قید سجن دا کہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج۔ اب نہ پھینکنا یار پیسے، آپ کی مہربانی تقریر سننے دو، اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی، تو سب پیسے ہل توجہ کراتی سارے، چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے، میری بات پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی، یہ تو گھوڑا ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں، پہلے حکم بتائیں، بعین ہی بتائیں، اس طرح حضور نے کہا تھا، جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا، انہوں نے گواہی دی، موجود نہیں تھے، پر بات کی حضور کی غلامی کی۔
بات کی غلاموں جیسی. تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے، پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا 1 کی گواہی 2 کے برابر. اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے. تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے. ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں. ہاں پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے، سفر آسان ہو گئے، مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے، تو وہ درد نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا. وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن، پھر کسی نو کہی دسی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے، تھوڑے جے کدی دھارے دے چڑے نا. وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی. ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا. ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے. ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ چر ہویا مینو تر لے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. حضور کے ساتھ نا اپنے اس تعلق کو. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں، ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں، ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا. بڑے عالم، بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم. آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ، اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو، شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ. تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا، معجزات کا باب تھا، کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ، ذرا نا مجھے پڑھ کے سناؤ. حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، میری بیماری جاتی ہے، مجھے قرار ملتا ہے. حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ، او یارو، جب بندہ بہت تھک جائے، بہت بیمار ہو جائے، بہت تکلیف میں ہو، تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا، کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا. جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے، پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے، اور چیزیں طاری ہوتی. مجھے بتاؤ نا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کچھ چیزوں پر آپ غور کریں. دیکھیں میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا؟ کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا؟ کہا تھا حضور نے. نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا، کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ تمہارے. کہا تھا حضور نے. جب ہوتا ہے نا پیار. مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، پوچھیں آپ. اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی، کھاتے پیتے گھر کی، اور لاڈلی بھی ہے. وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر، اسے جانے کا موقع ملتا ہے، تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی، الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے، اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے، کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے، کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کتنے نادان ہیں.
میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں، کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا، اس نے الٹی کر دی، حالت کتنی خستہ ہو گئی۔ یہ باتیں کرتی ہے وہ۔ کب جب کسی کا بچہ ہوتا ہے پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے، پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے، پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اس سے پوچھو نا کہ بی بی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب کیا مسئلہ بن گیا، اب کیا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے؟ وہ پتہ کیا کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر، اور میری جان، میرا چاند کا ٹکڑا، چاہے وہ بیچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو، لیکن وہ چاند کا ٹکڑا 100%۔ اور یہی حال بھائی کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے آپ نے کبھی چچا ماموں سنا ہے؟ چندہ ماموں ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے۔ چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اماں کا بھائی نہیں نا۔ اماں کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال میں نے اس سے کہا میرے عزیز یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے۔ تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو، جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی۔ پیار ہو جائے نا، پیار، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ جب نا محبت دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی۔ 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے۔ عرض کی حضور جواب قبول فرمائے۔ محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے۔ سادی سی بات، یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اوپر چلے گئے۔ اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے، محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے۔ ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یعقوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین، اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے کا، ارے سر کا موقع ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آئے۔ کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں۔ میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا۔ صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں، محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا۔ حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا۔ اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کریں میرے دوستو۔ ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مانتے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے ہیں، صحت اچھی نہیں لگتی۔
اور اگر تسی کیوں ہستے ہو، میں کو تھوڑی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو سے ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت ہے۔ کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے۔ اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا۔ ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں پہ، چیزوں سے ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے والہانہ پن حضور کے ساتھ۔ والہانہ پن ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں، ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور رج کے روئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نو کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے ہیں؟ اماں کے پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد ہو۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج، یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے، ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے، شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے، ذوق سے شوق سے تلاش کر کے۔ یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5000 میں بھی دے چھڑیا، میرا بھی حصہ ملا دے، نہ اس طرح نہیں۔ وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے، اس کی جب ساری توجہ، اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے۔ پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے، یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو، اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے۔ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں، بغیر تعویذ کے۔ ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے۔ اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے، اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی۔ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں۔ آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول، وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو، مزاج کو سمجھو۔ محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے، سب سے۔ محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا، اپنے خزانے سے رکھا۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاز سے تیرا پیار کیوں ہو زیادہ، اس نے وہ منگوایا رکھا۔ ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے، وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا، بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے، خزانے کا نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا، تو سیانا بندہ ہے، تو بیٹھ۔ دوسرے کو بلایا، اسے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک، ہیرے کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا قیمتی ہونا، بادشاہ کیا کرے گا توڑ؟ کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ۔ تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا، 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے، باری ایاز کی آ گئی، ایاز کی باری آ گئی۔ کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا، اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ، قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی دیا کے
یہ نہیں کہنے لگا غلطی ہو میں بھول گیا تھا. بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے, توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے, توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ, تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے, پہلے آنکھیں کھولیں, پھر آنسو پونچھے, پھر اپنے جملے مرتب کیے, ترتیب دی, اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا, باقی سب ٹوٹ جائے. سانو قید سجن دا کہنا ہے, او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, بس تیرا حکم. آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ, آپ نظر کریں حضور کے غلام. حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی, جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتا چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے. حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں. ہر نعت خواں, ہر خطیب, ہر مبلغ, ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے, تو وہ تو داڑھی والا ہے, وہ تو داڑھی شریف والا ہے. جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی. سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں نہیں غور کرتے؟ طے کر لو, فیصلہ کرو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دنیا دار آئے, دنیا جیتنے نہیں دیتی. آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں, ایک دفعہ انکار کریں, وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں. کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو, کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو, فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. چھوڑ دو, تھک گئے ہم لوگ, بے حال ہو گئے. لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے, حال وہی رہا. کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا, پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے, آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے. اس لیے نکلے, اپنے آپ کو سمیٹے. زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے, اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے. الجھی باتیں, الجھے خیالات. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, یہاں آ جاؤ. بس میری بات مکمل ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں, میں پھر چلا جے. حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ. 1 منٹ نہیں لگایا, دوڑ پڑے, سر پٹ دوڑے. محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ. انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی. فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا, میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا. اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو فرما دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی, اللہ کا تذکرہ کرتی, اللہ کا ذکر کرتی. آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے, مغرب کی اذان, اور ہمارے شہر سے کراچی کا کو 25-27 منٹ کا فرق ہے. اس بیچ پورے پنجاب میں 1-1, 2-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہی.
اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بھائیوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا۔ نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلام کریں۔ میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو سن ٹور جانا ہے، آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے ہی، اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیب کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کے موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل بھی ہیں، محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں، اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں۔ ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، وہ ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کرے کہ سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے، اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجا نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا، اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام۔ آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں۔ غور نہیں کیا میری بات پہ،
بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں محفل؟ تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے. تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا. اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے. پھر غور کریں میں نے کیا کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے. ہمارا ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی. تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاہتا ہے پھر تو شروع کرنا. بھئی آپ نے تو ایک آیت نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں، ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں. تو آپ کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا. آپ سے بھی شکوہ ہے اجتماع سے، مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھیں. قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے. ساری دنیا تعریف کرتی ہے، حضور کی کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کر دی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کر دی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص ذوق کے ساتھ. اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں. آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے ہی کہیں کہ آپ جناب پڑھیں. ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ سادہ، اس کے بعد نعت شریف ہوگی. نعت ہمارا ذوق ہے، نعت ہمارا ایمان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو. یا رسول اللہ نعت پڑھوں؟ تو حضور فرمانے لگے پڑھو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے، کتنی بڑی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی. غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئم یاد کرتا ہے، بھائی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی، نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ. آپ خود بھی نعت پڑھیں، آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں. آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا. اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی، مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی، ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں مستند. مطلب وہ تو چکر ہمیں دے دیا گیا نا، سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے، اس سے باہر آنا اچھی نعت. اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوگا، تقریر ہوگی. تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے کہ نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے. تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے. آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں، ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے، حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا. ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے. ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی، لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی، کرا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہوئی.
تو تجارت میں جو غسول کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں، بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے۔ نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے، اس پر کلام کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے، یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، نصیحت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لینی ہے حضور کی دعا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا جو میری باتیں ہم نہ غور نہیں کرتے۔ ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے، کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پہ جمعے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکما بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا، ایک حدیث پاک تو پڑھے گا، کوئی تو بات آپ دین کی اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں، بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں۔ ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں، عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں، یہ تعریف ہی نہیں عالم کی۔ عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ آپ اگر علم والے ہیں، اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو، سنجیدہ ہو، سلیقہ مند۔ ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے، غور کرتے ہیں پہلے، ناراض نہ ہونا۔ آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی، مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی۔ لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل رہی ہے، تو ہوا تو بھائی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی ادھر کی ہوتی ہے، اٹھتی نہیں اسمان نہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ، بس جدے ہاتھ ڈور ہے نا تیری اودیاں خیرہ ماما۔ آپ یہ دیکھیں کہ بات حضور کی کرنی خوبصورت سنجیدہ، یہ ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے۔ ان لوگوں کے ہتھے نہ دیں جو کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سٹیج کس کا ہے؟ یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا سٹیج ہے، یہ بزرگ اور اکابرین کا سٹیج ہے سنجیدہ۔ اس کے بعد جناب سلام ہوگا۔ او دوستو سنو، رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کی زندگی بن جاتی ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے میں نے کنا جی ایک قطرہ، اور آپ نے درود شریف پڑھا، حضور کیا فرماتے ہیں، تو میرے اوپر ایک بار درود میں پاک پڑھ اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تو 10 بار پڑھ اللہ 100 رحمتیں کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے 100 بار پڑھا نا اس کی پیشانی پہ قیامت کے دن لکھ دیا جائے گا کہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق سے پڑھا جائے، وضو ہو کے پڑھا جائے، خوشبو لگا کے پڑھا جائے۔ یعنی آپ وہ جو میں نے اور آپ نے رٹا لگا لیا نا میں بڑا مصروف ہوں، بڑے مصروف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بادشاہ تھے اور بڑا کام کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، پر کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دن ایک گزرا ہو اور میں نے 3000 بار درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ میلاد سارا درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عید کا ہے نا، میلاد کو کیا کہا ہے، عید بول دے نہیں تسی ناراض جاب دے ہو، عید تو بیٹیوں کو عید بھی دینی ہے، میلاد شریف بہنوں کو عید بھی دینی ہے، اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اسے صحیح سوچ لے کے دے دیں، اور بھیجنا نہیں، بھائی خود جائے اس کے ساتھ اس کو دے کے آئے۔ 600 کا پرانا جوڑا بھی بہن کو دے آؤ گے نا تو وہ ٹیبل پہ رکھ کے سارے محلے کو دکھائے گی میرا بھرا بڑا چنگا ہے، میرے کو عید لے کے آیا۔ اسے بتاؤ کہ یہ وہ والی عید ہے جو ساری عیدوں کی سردار عید ہے۔ آپ بہن کو، بیٹی کو، اور جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے بہو بن کے آئی اس کو آپ ان کو عید دیں، اور اسے کہیں کہ یہ تو عید ہی وہ ہے جس پہ حضور نے بات ہی بیٹیوں کی ہے۔ آپ نہ غریب کے بچے کو عیدی دیں، عید میلاد پہ آپ جھنڈیاں سستی خرید لیں، اور یہ دیکھ لیں کس غریب کا بچہ اسکول پھٹی وردی کے ساتھ جاتا ہے،
ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جاتا ہے، اسے گفٹ دیں، اور فوٹو والا گفٹ نہ دیں، خیرات سمجھ کے نہ دیں، اس کو ساتھ عزت بھی دیں جو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ اسے کہ پتر میں نے اپنے بیٹے کو بھی عید پہ جوتے لے کے دیے، عید میلاد جو آئی ہے تو تجھے بھی لے کے دے دیں۔ پھر اس کے بعد نا لنگر ہوتا ہے سلام کے بعد۔ میں نے اپیل کی تھی، پھر کر رہا ہوں، مہربانی کرو، خطیب کا، نعت خواں کا، عوام کا، سب کا لنگر ایک جیسا پکاؤ میلاد۔ آپ نے استقبال ربیع الاول جلسہ رکھا ہے نا، تو میں استقبال کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جیسا لنگر، کچھ بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب انشاءاللہ خوش ہو کے کھائیں گے چاول جو ساری قوم کھائے گی، کچھ نہیں بگڑتا، نعت خواں بھی کھائے گا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ پیر صاحب اکثر چھوٹے گوشت کی یخنی پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ کھا لیں گے چاول جو آپ پکائیں گے ایک جیسے۔ مجھے بتاؤ، ایک کھانا منسوب ہے کہ یہ میرے بزرگوں کا ختم ہے، دادا جی کا، ابا جی کا، نانا جی کا ہے نا جی، وہ بھی کھانا۔ ایک کھانا یہ ہے کہ یہ کھانا جناب میرے بیٹے کے عقیقے کا ہے، پھر ایک کھانا میرے پتر کے ولیمے کا ہے۔ صحیح بتانا، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات لمبی کی جائے، جلدی بولنا۔ بزرگوں کے ختم کا کھانا شاپر میں ڈال کے چھت سے پھینکتے ہو؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ عقیقے کا، ولیمے کا، تو جو حضور کے میلاد سے منسوخ کھانا ہے وہ تم نے کیسے چھت سے پھینک دیا؟ وہ ڈبہ ڈال کے تم نے ڈبے میں ڈال کے کیسے پھینک دیا؟ تم سمجھے ہی نہیں یہ کتنا اعزاز والا لنگر تھا، اسی کے صدقے تو سارا کچھ ملتا تھا، اور یہ تم نے یہ حال کیا۔ او بھائی، کچھ لوگ ہیں جو گوشت سے تنگ ہیں، دالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کچھ آج بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چاول والے گوشت پک جائیں تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، میں نے 2 کھانی تھی، میں نے 3 کھانی۔ کاش تو میلاد کا لنگر پکاتا اور تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پکاتا، تو غریب کو بٹھا کے آرام سے پلیٹ میں تو بوٹیاں ڈال کے گوشت والے چاول ڈال کے دیتا۔ وہ چھوٹا بیٹا بھی، سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا۔ 3 سال کے بیٹے کو جس نے 2 ہفتے میں کبھی 1 بوٹی کھائی ہوتی ہے، اسے اچھا گوشت ملتا کھانے کو، تو اپنے ابا جی سے پوچھتا، ابا جی آج کی ہے؟ تو پھر شاید میلاد روح تک اتر جائے۔ باپ اسے کہے گا، پتر آج راج راج کے روٹیاں کھا، آج میلاد والے رسول کا میلاد، آج کھانا دیکھنا میلاد احساس میں آ جائے، مزاج حساسیت میں آ جائے۔ آپ تھوڑا سا اس کا رنگ تو بدلے، وہی ساری کہانیاں، وہی نعت خواں پال لیے، وہی خطیب امیر کر دیے، وہی جناب آپ کی نظروں نے آج، وہی جناب پھول ہو۔ اگر آپ نے ناراض ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا۔ کیا بات ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آگے نہیں بیٹھ سکتا؟ یہاں بھی فرینڈ سیٹیں چودھریوں کے لیے، اس لیے انہوں نے 50,000 چندہ دیے، بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا، اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا نعت خواں نے کہ نوٹوں کی دتھی دیکھ کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا۔ اس میلاد میں بھی اگر غریب کو عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی، چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا۔ کاش کی بات کو سمجھتا اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے، اس غریب کو احساس ملتا، اسے پتہ چلتا۔ سنو نا، حدیث بخاری میں ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی، بیمار ہو گئی، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے، کیوں؟ میرے دین کی نوکری کر گئی۔ انہیں احساس ہی نہیں دیا، یار تو سمجھا ہی نہیں۔ اس مسجد کا، اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا، دریاں بچھائی، وہ مہمان خصوصی۔ وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگائے، جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا۔ اٹھنا پریندہ ستے آ کے جھاڑو دے مسیح، تو ستے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ حقیقت کا صبر کرو یارو، حقیقت کا صبر۔